رمضان المبارک میں جو ساعتیں میسر ہیں، جو گھڑیاں میسر ہیں، جو صبحیں میسر ہیں، جو شامیں میسر ہیں، جو لمحے میسر ہیں، جو اجالے میسر ہیں، جو اندھیرے میسر ہیں، ہم کیوں نہ ان کو مؤثر بنائیں، کارآمد بنائیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم ان لمحوں کو کیش کریں اور پھر ساری زندگی عیش کریں۔ کیسے ہو اور کس طرح ہو؟ پورے رمضان میں، اور میں آج دوسرے دن والوں کو مبارک مزید دوں گا، اعتکاف والے جو دوسرا دن گزر گیا، جو ہمارے اعتکاف نفلی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ان کو مبارک دوں گا کہ رمضان والے، اور خاص طور پہ آخری عشرے والے، اور وہ جو پورا رمضان یہاں گزار کے آخری عشرے کی طلب میں آئے ہیں، ان کا تو رزلٹ، ان کا تو کمال، ان کا تو صلہ عجیب و غریب ہے۔ ایک چیز جو ہمیں یہاں سب سے زیادہ میسر ہے وہ دعا کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فرماتے تھے، مجھے یہ فکر نہیں کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، بس مجھے اس بات کا فکر زیادہ لگا رہتا ہے کہ مجھے کتنا وقت دعا میں لگتا ہے، اور دعا میں کتنے الفاظ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، اور دعا میں میری کتنی طلب، تڑپ، بے چینی، بے قلی، بے قراری ہوتی ہے۔ یعنی مجھے دعا کرنے کا فکر رہتا ہے، دعا کی قبولیت کا فکر نہیں رہتا۔ اور ایک شخص نے کہا، میں حضرت علی امیر المومنین حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہو، اور ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی مرغ ہو جس کو آدھا چھری پھیر کے پھینک دیا گیا ہو، اور اپنی داڑھی کو پکڑ پکڑ کے یا رب یا رب کہہ رہے تھے۔ اور میں حیران ہوا، داماد رسول، داماد مصطفیٰ، حسنین شریفین کے بابا، ان کی کیفیتیں یہ ہیں اللہ سے مانگنے میں، دعا کرنے میں، کہ میں حیران ہو کے بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ حضرت امام زین العابدین، سبحان اللہ، حضرت امام زین العابدین نے احرام باندھا حج کے لیے، اور ایک دفعہ لفظ کہا لبیک، بس وہیں چہرہ سفید ہو گیا اور پیلا ہو گیا، اور جسم ختم، جیسے بلڈ پریشر لو ہو گیا، اور ایک دم گر گئے۔ لبیک ابھی کہنا تھا، صرف لبیک کہا۔ احرام باندھنے کے بعد لبیک کہنا پڑتا ہے، تلبیہ۔ لبیک کہا، پھر اٹھے، پھر بیٹھے، پھر احرام کو سنبھالا، پھر احرام باندھا، اور پھر لبیک کئی بار۔ ان کا خادم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کئی بار۔ میں نے پوچھا شیخ یہ کیا؟ فرمایا اللہ کے سامنے حاضری ہے اور احرام کی حالت میں جانا ہے، پتہ نہیں میرا احرام میرے لبیک کو میرے منہ پہ نہ مارتے ہیں۔ آل رسول، آل بطول، آل عقیل، آل حسین، آل فاطمہ، آل حسن، آل حارث، یہ وہ ہستیاں ہیں، آل عباس، جن کے لیے جنت میں انوکھے نظام اور وعدے، اور ان کا حال یہ ہے، اور ان کا خوف یہ ہے، اور ان کا مانگنا یہ ہے۔ ہمیں جو سب سے زیادہ یہاں چیز میسر ہے وہ دعا کا وقت ہے۔ مانگنا، اور میرا رب اتنا کریم ہے، مظلوم بدکار ہے، گناہگار ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، ملحد ہے، پر مظلوم ہے، رب تو اس کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ اور تو مسافر اور پردیسی، اور اللہ کی محبت کا مسافر اور پردیسی، کیا تیری دعاؤں کو رد کر دے گا؟
جو یہاں سب سے زیادہ چیز مجھے آپ کو ملے گی دعاؤں کے لمحات ہیں، دعاؤں کی گھڑی ہے۔ ان دعاؤں کے لمحات اور دعاؤں کی گھڑی میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول رکھیں۔ امام کے بعد توجہ سے اب گھڑی آ رہی قبولیت کی، اور ساری نعمتوں کے لیے سٹیمپ مہر لگے گی۔ امام نے یوں ختم کی سورت فاتحہ، یوں میں متوجہ ہوا آمین کہنے کے لیے۔ بہت بڑی دعا ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے اتنی آمین ہوتی ہیں، اور جتنی آمین ہوتی ہیں اتنی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ اور قبولیت ہی ہوتی ہے انشاءاللہ۔ ہمیں دعائیں مانگنے کا وقت مل گیا ہے، اللہ سے باتیں کرنے کا وقت مل گیا ہے۔ حدیث میں قبولیت کے اوقات میں، حدیث میں قبولیت کے لمحات جو لکھے ہیں آقا کے فرامین کے مطابق، ان میں ایک ہے وقت کہ جس وقت نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہیں۔ یہاں چند لمحے مل جاتے ہیں نماز کے لیے، صفیں درست کیجئے جی، ایک اعلان ہوتا ہے، اور چند لمحے آقا نے فرمایا، مفہوم ہے تاجدار مدینہ نے، کہ دو وقت ایسے ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک جب جہاد کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہوں، اور ایک جب نماز کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہوں۔ کتنا خوش قسمت تاجر ہے جو ان لمحات کو پل بھر میں کیش کر لے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں۔ ہم کتنی دعائیں ایسی ہیں جن کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، کھانے کی دعا پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، آئینہ دیکھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے، سلام دعا ہے، ہم ہاتھ تو نہیں اٹھا کے کسی کو سلام کرتے، کھانے سے فارغ ہونے کے الحمدللہ دعا ہے، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے۔ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دل کو متوجہ کرنا ضروری ہے، اور اس میسر کو مؤثر بنانا ضروری ہے۔ اب یہ جو چند لمحے ہیں، چند لمحے قبولیت کی گھڑی کے چند لمحے ہیں، بس ان کو میسر بنا لیں۔ صفیں درست کیجئے، اعلان ہوا نہیں، اور صفیں درست کرتے کرتے میرے اندر سے اللہ سے باتیں شروع ہو گئی۔ اٹھ بولے یا چلے یار منائیے، اللہ سے باتیں ہو گئی شروع۔ مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا۔ بس اللہ سے باتیں شروع ہو گئیں، اسی لمحے صفیں درست ہوئیں۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرما دیا دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس اس کے بعد نہ مجھے کسی اپیل، نہ وکیل، نہ دلیل، نہ لاجک، نہ جسٹیفیکیشن، نہ وضاحتیں، نہ کوئی بحثیں، نہ تکرار کی ضرورت ہے۔ بس سمعنا و اطعنا، میں نے سن لیا، مان لیا، کسی چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میرا یقین کمزور ہے، میرا یقین کمزور ہے تو اور بات ہے، پر میرے آقا کا فرمان کمزور نہیں ہے۔ ہمیں تو پل پل میں لمحات مل رہے دعاؤں کی قبولیت کے، اللہ سے باتیں کرنے کے۔ آخری سانسوں کے، رمضان کی آخری سانسیں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، اور اس میں ہم اپنے میسر کو مؤثر بنائیں۔ کتنے لمحات میسر ہیں، کتنے اوقات میسر ہیں، کتنی گھڑیاں میسر ہیں، اس کو تو ہم نے مؤثر بنانا ہے۔ یوں نماز کے لیے صفیں درست ہوئیں، اور بس میری اللہ سے باتیں شروع ہوئیں، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں۔ مولا کامل ایمان دے دے، مولا کامل اخلاص دے دے، مولا کامل ہدایت دے دے، مولا کامل اخلاق دے دے، کو مولا اپنے علم میں سے کامل علم دے دے، مولا اپنے حلم میں سے کامل حلم دے دے۔ مولا تیرے خزانے سے ہوا ہے اور ہوگا، مولا میں بیکار ہوں، یہاں تک تو نے پہنچایا ہے، اب اس کو استقامت بھی تو ہی دے گا۔ مولا میرے قدم
ہل نہ جائیں، کسی کانوں میں پڑی بات، بدگمانی، کوئی شک، کوئی دل سے اٹھنے والا وسوسہ، مولا مجھے تسبیح خانے اور تسبیح سے دور نہ کر دے، سخی اب لایا ہے تو جمع بھی صحیح، مولا بٹھایا ہے تو چلا بھی صحیح، مولا یہاں تک تو نے پہنچایا ہے، آگے بھی تو ہی پہنچائے گا۔ یہ لمحات ہیں، میرے آقا نے فرما دیا جب نماز کے لیے صف ہے درست، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بس ختم۔ اب میں نے دعائیں مانگنی ہیں، قبولیت فرما دیا، اب میرا کام مانگنا 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 اور مانگنا ہے۔ قبولیت فرما دیا، انہوں نے فرما دیا کہ قبولیت ہے اور لازم ہے، اور میرا کام تو صرف مانگنا ہی مانگنا ہے۔ اس لمحے کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا، اس گھڑی کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا، مستند حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ اب میں اس لمحے کو ضائع کر دوں، اس گھڑی کو ضائع کر دوں، اور پھر ایک اور چیز قبولیت کی گھڑی ہے، فرمائے جمعے کے دن ایک ایسی قبولیت کی گھڑی ہے جو اس میں جو مانگو اسی وقت مل جاتا ہے، جو مانگو اسی وقت مل جاتا ہے، اسی سانس میں مل جاتا ہے۔ کچھ محدثین فرماتے ہیں وہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد کی گھڑی ہے، کچھ فرماتے ہیں نہیں، وہ جس وقت خطبے کی پہلی اذان ہوتی ہے اس وقت ہے۔ کچھ مشاہدے محدثین اور اولیاء صالحین کے ہیں، جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خطبے کے درمیان کا وقفہ جو ہوتا ہے، اس کے دوران جو چند لمحوں کے لیے امام بیٹھ کے تسبیحات کرتا ہے، وہ گھڑی قبولیت کی ہے۔ اور کچھ مشاہدات ایسے ہیں کہ فرمایا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کی خاص قبولیت ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو زندگی کا معمول تھا وہ یہی تھا، وہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور مسلسل ذکر تسبیحات معمولات میں مشغول رہتی تھی۔ اور ایک اور روایت ہے، مشاہدہ ہے کہ جمعے کے دن جس وقت مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، یعنی سورج غروب ہوا اور رات کا اندھیرا ہلکا سا چھایا، اسی کا نام مغرب ہے، یعنی دن گیا اور رات آئی، یا یہ آنے اور جانے کے اس لمحے کے درمیان ایک قبولیت کی گھڑی ہے۔ اللہ، ہمارا پل پل دعاؤں میں ہمیں تو موقع مل گیا، اور میرے آقا کی مستند روایت کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد مجھے قبولیت کی دعاؤں کا یقین ہو، دعاؤں کی قبولیت کا عین الیقین ہو کہ فرض نماز کے بعد اور دعائیں قبول، اور میں کتنا سعید اور میرے لیے کتنی بڑی سعادت کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول۔ یہ میرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول۔ لمحے اس وقت انتظار کریں کہ اب فرض نماز ہے، وہ دعا مختصر ہے، ضروری نہیں لمبی دعا ہو کہ کشمیر بھی آزاد ہو گیا، چچنیا بھی آزاد ہو گیا، شام کے مسلمانوں کی مدد بھی ہوگی، مانگنا سب کے لیے ہے، ضروری نہیں بہت لمبی دعا ہو۔ میں ایک دفعہ جمعہ پڑھنے گیا تو وہ ایک جگہ ہمارے لاہور میں یہاں ایک ساندہ ہے جگہ، تو وہاں پڑھنے گیا تو ایک میں نے جمعہ پڑھا ایک جگہ، جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد میں نے 4 سنتیں میں نے شروع کر دی۔ جو دعا شروع ہوئی اور لوگ زور زور سے کہتے ہیں آمین، مہربانی کرو مولا چھڈو آمین، زور زور سے آمین، زور زور سے آمین۔ میں نے اپنے خشوع خضوع سے، کیونکہ مجھے اس وقت زمانہ دیکھ رہا تھا، تو میں نے خشوع خضوع سے
4 سنتیں پڑھنی تھی، میں نے اپنے خشوع خضوع سے 4 سنتیں پڑھ لی، دعا ختم نہیں ہوئی، آدھا مجمع اٹھ کے چلا گیا۔ دیکھیں تسبیح خانے کے مجمع کی کیفیت اور جمعے کے مجمع کی کیفیت اور ہوتی ہے، ہر مجمع کے مطابق دعا ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہاں دعا مختصر کریں تو شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں ایسی دعا نہیں دے رہے آپ، رکت امیز دعائیں، باقاعدہ مجمع کا ہمارا پہلے عشرے میں شکوہ ہوا ہے کہ جی ہمیں لمبی دعائیں چاہیے، ہم یہاں رونے آئے ہیں، ہم یہاں مانگنے آئے ہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑانے آئے ہیں، یہاں دعا کی کیفیت اور ہے۔ تو انفرادی دعاؤں میں، اجتماعی دعاؤں میں یہاں اپنی دعاؤں کو بڑھائیں، اپنی آمین کو بڑھائیں۔ فرض نماز کے بعد موقع ملا ہے، اب دعائیں قبول ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا ہے اذان اور تکبیر کے درمیان کے لمحے میں موقع ملا ہے، دعائیں قبول ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اذان ہوئی اور تکبیر ہونی ہے، اس کے دوران جو گھڑی ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، دعائیں قبول۔ اذان ہوئی اور تکبیر ہو گئی اور قد قامت الصلاۃ جب اس وقت کہا مکبر نے، اس وقت دعائیں مانگو قبول۔ اذان ہوئی، اس کے دوران کے لمحے میں قبولیت کی گھڑیاں، دعائیں مانگے قبول، پھر تکبیر شروع ہوئی اور تکبیر میں قد قامت الصلاۃ میں قبول، اور تکبیر سے پہلے صفیں بننے کا اوقات، اس وقت جو دعا مانگ قبول۔ اذان کے بعد دعا قبول۔ جس وقت یہ روایت نازل ہوئی، حکم کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ایک بوڑھی مائی کہنے لگی آج بانگے بلال کو تو دیکھوں، وہ کیا دعا مانگتا ہے۔ جس اونچی جگہ پہ، جسے چبوترا کہتے تھے، اونچی جگہ پہ چڑھ کے حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے، مائی اس کے جا کے قریب کان دے کے کھڑی ہوئی تو حضرت بلال نے جو سب سے پہلی دعا مانگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ذلیل کیا تھا، رسوا کیا تھا، پتھروں میں گھسیٹا تھا، انگاروں پہ گھسیٹا تھا، دن رات مارتے تھے، دن رات سولیوں پہ لٹکاتے تھے، مولا جتنے بھی مکہ کے قریش ہیں سب کو ہدایت دے دے۔ ہائے ہائے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تو فارغ ہو کے یہاں آئے ہیں، ہم نے تو پل پل کی قبولیت کو کیش کرنا ہے، پل پل کی قبولیت جو میسر ہے اس کو مؤثر بنانا ہے۔ ہم آئے فارغ ہو کے ہیں، ہم تو فارغ ہو کے آئے ہیں، ہم نے پل پل کی قبولیت کو اپنے لیے سعادت سمجھنا ہے اور تلاش میں رہنا ہے۔ اگر پل پل کی قبولیت کی تلاش میں نہ رہے تو پھر جو لینا ہے لے جائے گا، باقی رہ جائیں گے۔ پل پل کی قبولیت ہماری متلاشی نہ رہے، ہم متلاشی رہیں۔ فجر کے بعد کے اوقات اور لمحات، کتنے لوگ ایسے ہیں خدا نہ خواستہ ان کو فجر کی نماز عام دنوں میں میسر نہیں، رمضان کی سعادتوں میں میسر بھی ہے، اب اس کو مؤثر بنا لے۔ فجر کے بعد کے لمحات جو چند لمحے بیٹھ کے تسبیحات کرتے ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہوتے ہیں، اور یہاں تو تسبیحات کے ساتھ ساتھ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی نیا گھر ہے ہم کیا عمل کریں، میں کہتا ہوں 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لو۔ کتنی دفعہ؟ 81 بار سورۃ یاسین پڑھ لو۔ اور یہاں کتنے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور کتنی سورۃ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا دنیا کا کوئی مشکل ترین مسئلہ ہو اور اس کا تعلق زمین سے ہو، کسی بادشاہ سے ہو، حکمرانوں سے ہو، یا اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہو یا مال چیزوں کے ساتھ ہو، دنیا کا کوئی ناممکن ترین مسئلہ ہو اور وہ حل نہ ہوتا ہو تو بس صرف ایک عمل کر لیں، فجر کی نماز کے بعد کچھ مخلصین بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھ کے اجتماعی دعا کر لیں، اللہ مسئلہ حل کر دیتا ہے۔
اور یہاں فجر کی نماز، اور فجر کی نماز کے بعد مخلصین کی دعا، اور 81 دفعہ نہیں، اور کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہوگی؟ کتنا مبارک عمل ہے، اور کتنے خوش قسمت ہیں جو اس عمل میں شامل ہوتے ہیں۔ حکومت، اقتدار، ساری نعمتیں ہیں، ساری چیزیں تجھے مل جائیں، اگر تجھے فجر کے بعد کی قبولیت کے لمحے نہ ملے تو دنیا کا مفلس ترین، فقیر ترین انسان ہے۔ فجر کے بعد میرے کریم نے مدد رکھی ہے، رزق میں، صحت میں، قبولیت میں، برکت میں، میرے آقا نے مدد رکھی ہے فجر کے بعد۔ سب سے بہترین موقع تسبیح خانے میں مل رہا ہے مجھے قبولیت کا، پل پل میں۔ اچھا ابھی تہجد ہے، اوہو سبحان اللہ، قبولیت کے لمحے ہیں، لقمے نوری کھاتے کھاتے اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ مولا جس طرح یہ رزق تو نے دیا ہے، سخی کبھی میری نسلوں کو ایسا نہ کر دینا کہ میری نسلیں در در کے ٹکڑوں کی فقیر بن جائیں۔ اللہ میری بیٹیاں، میری بیٹے کشکول لے کے کھڑے ہو جائیں۔ کہنے لگا میں نے بغداد کی جامع مسجد کے باہر ایک شخص کو دیکھا، اور جو کہہ رہا تھا لوگوں مجھے جانتے ہو، مجھے جانتے ہو، میں فلاں عباسی خلیفہ کا بیٹا ہوں۔ اور کہنے لگے ایک دفعہ میں نے اس کو بغداد کے پل پہ دیکھا کہ بغداد پہ پل پہ کھڑا اور لوگوں سے بھیک مانگ رہا کہ لوگوں مجھے جانتے ہو، میں فلاں عباسی خلیفہ کا بیٹا ہوں، لوگوں مجھ پہ حال آ گیا ہے، لوگوں میرے کشکول کے اندر کوئی درہم یا دینار ڈالتے جاؤ۔ شاہی گدا بن گئے، کئی شاہ گدا بن گئے۔ پر جس نے فجر کے لمحات کی قدر کی، رب اس کو شاہی دے گا، شب اس کو شاہی دے گا۔ اور فجر کا لمحہ آیا، مرغ کی بانگ شروع ہوئی، سمجھ لے قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو گئیں۔ علامہ دمیری نے لکھا ہے حیات الحیوان میں کہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سفر میں مرغ ساتھ رکھتے تھے، فرمایا یہ وہ جانور ہے جو تہجد کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے عرش میں قبولیت کا کوئی دروازہ کھلتا ہوا دیکھتا ہے۔ ہاں، انسان اور جنات کے علاوہ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے سب کچھ دکھا دی ہے، پر ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ ہماری کتاب ہے، اس کا نام ہے حکیم غیب دان، خود کتاب کا نام ہے حکیم غیب دان، بہت پرانی، اب تو چھپنا چھپانا ہی ختم ہوئی۔ ایک اللہ والے تھے، ان پہ اللہ نے جڑی بوٹیوں کا علم، جانوروں کا علم، چیزوں کی بولیاں بولتی، ہر چیز بولتی ہے، ہر چیز ذکر کرتی ہے، ان سے گفتگو کرنا، یہ چیز اللہ نے ان پہ کھول دی تھی۔ پھر وہ کوے سے پوچھتے تیرا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری آنکھ کا یہ فائدہ ہے، میری زبان کا یہ فائدہ ہے، میرے پاؤں کا یہ فائدہ ہے۔ وہ نیم کے درخت سے پوچھتے تھے، وہ کسی جڑی بوٹی سے پوچھتے تھے تیرا فائدہ کیا ہے، وہ پوچھتے تھے، وہ بتاتی تھی، وہ لکھتے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے، وہ لکھتے 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 ایک پوری کے پورا رجسٹر بن گیا۔ کسی کامل نے پکڑ کے اس کو چھاپ دیا، اس کا نام رکھ دے حکیم غیب دان۔ میرے پاس ہے، وہ بہت پرانی بوسیدہ ہے۔ فجر کے بعد کے لمحے، فجر سے پہلے کے لمحے قدرتی میسر ہیں، قدرتی میسر۔ ان لمحوں میں اللہ سے باتیں کرنا، ان لمحوں میں نسلوں کے لیے، اپنے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے، رزق روحانی کے لیے، دل کی دنیا آباد کرنے کے لیے، دل کی دنیا شاد کرنے کے لیے، دل کی مرادیں پانے کے لیے مانگنا، امت کے لیے، انسانیت کے لیے،
यहूदियों के लिए, हिंदू के लिए और ईसाइयों के लिए और बुद्ध मत और गैर मजहब के लिए, सब के लिए मांगना। ये लम्हात हैं कबूलियत के, ये घड़ियां हैं कबूलियत के। एक एक पल में कबूलियत का अल्लाह ने राज रखा है, एक एक पल में, पूरे रमजान में। और सबसे बड़ी बात यह है, रमजान में इस यकीन के साथ दुआ मांगनी है। अब जरा ये मेरा नुक्ता गौर से सुनिएगा, सारी दुआएं मांगनी है पर इस यकीन के साथ मांगनी है। मांग, अपने आप से कहे मांग, अरे क्यों, और मांग, तुझे मैं एक खुशखबरी दूंगा, मांग। अपने आप को ना पहलियां बुझवा। जैसे बुजुर्ग थे ना, जा रहे थे एक जगह, तरबूज पड़ा था, कहने लगा तरबूज खाना है। फिर कहते पैसे तो है नहीं। अंदर कहते मजेदार बड़ा है, गर्मी है बहुत ज्यादा और बड़ा लाल है, लाजवाब है, खाना है तरबूज। वो कहते भाई पैसे नहीं है। अपने आप को समझा रहा। अच्छा कहते हैं उधार ले ले। अंदर कहता है अरे कौन देगा उधार, अक्ल कर, अक्ल कर, कौन उधार देगा। उसने कहा कैसे कोशिश कर ले, मांग ले, दे ले। उसने कहा कोई नहीं उधार देता, तू उधार कर ले, चल जा। अपने मन को समझा रहा, अपने मन को समझा रहा, कौन उधार देगा, तू ही उधार कर ले, चलो जी आपस में कंप्रोमाइज होगा, चल। अपने आप से कह रहे मांग। क्यों मांगो, कि सारा दिन मांग, जितना मांग सकते हैं मांग, उम्मत के लिए मांग, इंसानियत के लिए मांग, मदीने वाले की उम्मत के लिए मांग। अगर मौका मिल जाए तो तारिक के लिए भी, उसकी नस्लों के लिए भी, उसके साथियों के लिए भी मांग लिया करो। मैं भी मोहताज हूं। और साथी कौन होते हैं मेरे, ये खिदमत वाले बेचारे, जो मेरी कड़वी कसैली सुनते भी हैं, बर्दाश्त भी करते हैं, कहते हैं चलो कोई गल नहीं, चंगे या मंदियां निभाई सोने। औतरे नाल घर बंदा, औतरे के साथ निभाना बड़े मुश्किल बंदे का काम है। हर बंदे के साथ निभाना तो आसान है और बड़ा मुश्किल काम है। ये मेरे साथी होते हैं, और जो करोड़ों, यकीन जानिए करोड़ों दुआएं पाते हैं लाखों इंसानों की, सच कह रहा हूं। ये मेरे साथ चलने वाले, मुख्तलिफ शोबों की बेलौस खिदमत करने वाले, ये वो लोग हैं जो लाखों इंसानों की करोड़ों दुआएं पाते हैं।